اسی طرح اگر آپ کہہ سکتے ہیں امباپے کے اوپر ریلائنس ہے بٹ دیر از کوالٹی آل راؤنڈ. جیسے اسپین کی ٹیم اس وقت ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, ہمیشہ اسپین میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہوتا جس کو آپ بولیں کہ یار یہ کیری کرے, وہ اسی طرح ان کا بھی ہے. اگر آپ اویارسیبل کی بات کر لیں یا آپ کیا کہتے ہیں مکیل مرینو کی بات کر لیں, پیڈری کی بات کر لیں, روڈری کی بات کر لیں, آپ رائٹ فلینک کے اوپر پیڈرو پورو کو, لیفٹ پہ کوکوریا کو دیکھیں, کوباسی کو دیکھ لیں, لپورت کو دیکھ لیں, سیمون کو دیکھ لیں, دے آر آل گڈ ورلڈ کلاس پلیئرز, کوالٹی آل اراؤنڈ دا پچ. تو یہی فرانس کے ساتھ بھی ہے, یہی اسپین کے ساتھ بھی ہے. اب سارا مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے پریڈکٹ کیسے کریں آپ, کہ یہ سارا اپروچ کی بات ہے. ہاؤ ڈز اسپین اپروچ دس گیم, اور اسپین کا آپ کو پتہ ہے کہ دے لائک ٹو پلے دا گیم, پوزیشن گیم کھیلنا چاہتے ہیں, پاسنگ کرتے ہیں, وہ کوئی پاک دا بس نہیں کریں گے. اور فرانس لائک ٹو رن تھرو دا چینلز, وہ لانگ بالز بھی کھیلیں گے, وہ تھرو پاسز بھی کھیلیں گے. اور اگر دونوں ٹیمیں اس کو پازیٹیولی اپروچ کرتی ہیں تو جیسے آپ نے پچھلے سال 5-4 کی بات کی تھی, وی کوڈ ہیو اے سملر گیم ٹونائٹ. اچھا آپ کو لگتا ہے اتنا زیادہ گولز ہو سکتے ہیں آج؟ اپروچ کی بات ہے نا, ہاؤ دے بوتھ ٹیمز بوتھ آر اٹیکنگ. مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ اسپین اس اسٹریٹجی سے اس پورے ورلڈ کپ میں کھیلی ہے کہ وہ زیادہ گولز تو کے پھر لیے وہ نہیں, پھر آپ کو ایک کینسل آؤٹ ہی دکھے گا. دے ول ویٹ فار فرانس ٹو کم آن ٹو دیم, اور پھر فرانس ان کو کس طرح بریک ڈاؤن کرتا ہے. لیکن دس از ویری ان لائک اسپین. آپ نے جتنے بھی اسپین کے میچز دیکھیں اس میں اسپین واز ڈومینیٹنگ پوزیشن بٹ دے ور ناٹ ایبل ٹو بریک ٹیمز ڈاؤن. ٹھیک ہے, بیلجیم کے اگینسٹ ہم نے دیکھا کہ بیلجیم میں بھی دے ور آل اوور بیلجیم. بیلجیم کے کچھ پیسیجز تھے اس طرح اگینسٹ فرانس دیٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار اسپین. چلے نیورتھلیس یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک بلاک بسٹر قسم کا انکاؤنٹر دیکھیں گے. دونوں ٹیمیں اتنی زبردست ہے کہ ابھی علی بات کر رہے ہیں تو آبویسلی فرانس ہم سب کی فیوریٹ ہے. جو ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں فرانس زیادہ اسٹرانگ ٹیم نظر آتی ہے, بٹ آپ کہہ نہیں سکتے اتنے کرنچ میچ میں کون کس پہ بازی لے جائے. دونوں ٹیموں کا سیمی فائنل تک ذرا اسکرین پر ہم دکھاتے ہیں کہ گولز کس کے خلاف کتنے کیے اور کیسی پرفارمنس رہی, تو اس سے بھی ذرا سا آئیڈیا ہوگا دونوں ٹیموں کو جج کرنے کا. سب سے پہلے اسپین کی طرف نظر ڈالتے ہیں جن کی شروعات اچھی نہیں ہوئی. کیپ ورڈے کے خلاف 0-0 کیا اور بہت شور مچا کے دے آر کنسیڈرڈ ون آف دا فیوریٹ. جب یہ ایک ایسی ٹیم کے خلاف ایسے کھیلیں گے تو آگے کیسے جائیں گے. سعودی عربیہ کے خلاف انہوں نے اپنی ڈومیننس شو کی, 4-0 سے کامیابی حاصل کی. پھر اس کے بعد یوروگوئے کے خلاف 1-0 سے جیتے, 3-0 اگینسٹ آسٹریا, 1-0 اگینسٹ پورٹگل اینڈ بیلجیم کے خلاف 2-1. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جتنے شروع کے گیمز تھے اس میں گول تو کوئی سکور کر ہی نہیں پا رہا تھا. بیلجیم نے 1 گول ان کے خلاف سکور کیا. تو اس طرح کی پرفارمنس رہی ہے, زیادہ گول سکور نہیں کیے اور کھائے تو بالکل بھی نہیں, ایک ہی کھایا. یہ ویری ان لائک اسپین ہے. ڈیفینسولی دے آر ویری ٹائٹ ایٹ دا بیک. اور پرانی بھی جو ان کی ورلڈ کپ وننگ ٹیم تھی اس میں سرجیو راموس, کارلوس پویول وہ گڈ ڈیفینڈرز ظاہر ورلڈ کپ ونر تھے, اور پیچھے ایکر کیسیس تھے. سو یہ اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آبویسلی فرانس کی کوالٹی 2006 کا ورلڈ کپ تھا جس میں ڈیوڈ ویا نے فرانس کے خلاف کوارٹر فائنل میں ان کو لیڈ دلا دی تھی نجیب, لیکن پھر گولز فرام فرینک ریبری اینڈ پیٹرک ویئرا, زیڈان کی ٹیم تھی, زیڈان نے اس میں بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کیا تھا. تو یہ ورلڈ کپ میں ان کی وہ تھی لاسٹ میٹنگ, سو وہ جیت گئے تھے فرانس. اس دفعہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. کہ اسپین کی اپروچ پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کے سارے گولز کوالیفائرز میں بھی مکیل اویارسیبل سے آئے, اور ادھر بھی وہ اسپین کے لیے 4 گولز کے ساتھ ٹاپ اسکورر ہیں. ہی از اے ویری گڈ پلیئر, ہی از اے فنیشر, بہت اچھی وہ کرتا ہے. اپرچونیٹیز اسپین کتنی کریٹ کر پاتا ہے. دے ٹرائی ٹو رن دا بال تھرو دا رائٹ فلینک ٹو یمال. یمال کیا کہ اس دن بھی ہم نے بیلجیم کے خلاف دیکھا کہ لامین یمال واز میکنگ دوز رن, لیکن اس اینڈ پروڈکٹ ہمیں اس کی طرف سے نہیں نظر آئی. باینا کی طرف سے پھر بھی تھوڑی بہت تھی آن دا لیفٹ فلینک, لیکن پیڈرو پورو آن دا رائٹ جو رائٹ بیک ہیں ان کی طرف سے ہمیں زیادہ دکھا. ماں کوکوریا بھی واز ریلیٹیولی کوائٹ, اور بیکاز اسپین سوائے روڈری کے دے ناٹ دیٹ ٹال, تو اور بیلجینس جو ہیں دے آر ویری ٹال, ہیوج. تو آپ نے دیکھا کہ دے آر ویری گڈ ان دی ایئر. آپ نے دیکھا بھی کہ ڈی کیٹلیار نے جو ہے وہ ہیڈر سے گول سکور کیا تھا, اینڈ دے ور ایبل ٹو ڈریگ اسپین فار سو لانگ ٹل اینڈ انلیس جب لوئس ڈی لا فونٹے نے گیم کی ڈائنامکس چینج کی اور پھر مکیل مرینو آئے, وچ پرووائڈز دیم اے ڈفرنٹ ڈائمینشن ٹو دا گیم. ٹھیک ہے, فرانس کی پرفارمنس پر نظر ڈالتے ہیں اب تک کی جو رہی ہے, اور سینیگال سے شروع کرتے ہیں. جو پہلا میچ انہوں نے کھیلا 3-1 سے وہاں کامیابی حاصل کی, اور اس کے بعد سینیگال کے بعد عراق جہاں 3-0 سے کامیابی حاصل کی, ناروے سے 4-1 سے, سویڈن سے 3-0, پیراگوئے سے 1-0 اور اینڈ میں موراکو سے 2-0. تو ان کی سکورنگ رہی ہے بڑی ہائی ہر گیم میں.
آپ دیکھیں کم از کم صرف پیراگوئے کے علاوہ ہر گیم میں مور دین 2 goals 2 and ایوریتھنگ 2 goals per game. اور انہوں نے بھی 2 ہی گولز کنسیڈ کیے. اگر آپ دیکھیں سینیگال اور ناروے دونوں کوالٹی ٹیمز ہیں, ٹھیک, دونوں کوالٹی ٹیم, وچ مینس کہ دیئر ڈیفینس اگر کوالٹی اپوزیشن ہو تو دے کین پینیٹریٹ دیئر ڈیفینسز. ایسا ہے کیونکہ ظاہر اٹیکنگ فٹ بال کھیلتے ہیں تو دے کمٹ مین ہائر اپ دا پچ ہوتی ہے, پریسنگ بھی ہوتی ہے نا, پریس بھی کرتے ہیں. اینڈ ظاہر ہے امباپے میکس دوز رنز. آپ نے عثمان ڈیمبلے کو بھی دیکھا, ہی لائکس ٹو رن ود دا بال, اور وہ خود فنش کرنا چاہتے ہیں. پھر سینٹرل میں مائیکل اولیسے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈیزری ڈوئے کو بھی دیکھا ہے. پھر آف دا بینچ براڈلی بارکولا کا آپ کے پاس آپشن ہے, جو ابھی فریشلی جو ہے چیمپئنز لیگ بھی جیتے ہیں پی ایس جی کے ساتھ. تو دیو گاٹ کوالٹی آل راؤنڈ اور ورلڈ کلاس کوالٹی. تو اٹس گونا بی ٹف. what will happen, who will be able to, کوباسی, آپ کو پتہ ہے کوباسی جو سینٹرل ڈیفینڈرز میں, ہی از اونلی 19 years old, ٹھیک ہے. تو بارسلونا میں ہی ہیز ہیڈ اے گڈ سیزن, لیکن امباپے کا ایک تھریٹ ہے, ایک پیس ہے نا, تو امباپے کا ایک اورا ہے. امباپے رننگ ایٹ یو, ہاں پرفارمنس بھی ایسی ہے نا جس سے جو ان تو کے فیور میں جا رہی ہے. لاپورت اینڈ کوباسی ہینڈل, کین کوکوریہ ہینڈل. اوکے, فائنل تھاٹس, کون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اسکور لائن کیا لگ رہی ہے علی؟ 2-1 to France, I would say 2-1 to France. Yeah. مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ فرانس کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. یہ سیمی فائنل بہت ایکسائٹنگ ہوگا, ڈونٹ مس اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.